السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حتی تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر قرآن کے اصل معنی و مفہوم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن جتنی عقل اور علم اللہ تعالیٰ نے جتنا انسانوں کو عطا کیا، اس کے مطابق اس کا مطلب و مفہوم اس پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حتی تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب انسانی عقل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے، اس کا مفہوم، اس کو ہم وضاحت کیسے کریں، اپنے آپ کو کیسے ہم یہ بات سمجھائیں، کیسے اس پر عمل کریں۔ اب دیکھیے، جو میری ناقص عقل میں جتنی بات سمجھ آئی وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حتی تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا ہے اور کتنا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، زندگی کے ہر لمحے، ہر معاملے اور ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا، یہ ہے وہ اس حق سے ڈرنا جیسا کہ ہم پر ڈرنا فرض ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، کسی بھی آپ جو ہے وہ اپنی لائف سٹیج میں ہیں، کسی بھی جو ہے آپ مشکل یا کسی بھی لمحے سے گزر رہے ہیں، خواہ وہ آپ کے لیے خوشی ہے یا غم ہے یا کوئی بھی حالات ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں دنیاوی۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، کچھ اچھائی کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ کے دل میں، ہمارے دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ کہیں اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ آ جائے، کہیں میرا یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میرا یہ سب کرنا کسی کام کا نہیں، اگر اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوا۔ تو اسی طرح جب کسی برائی کی طرف، کسی گناہ کی طرف ہمارا ذہن جائے، ہمیں وسوسہ آئے، ہمیں یہ خیال آئے، تو فوراً سے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ مجھے ہر جگہ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، اور وہ میرے پاس، میرے ساتھ موجود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اگر یہ بات ہم مان لیں۔ زبان سے کہہ دینا اور ہے، اور دل سے، اپنے دل و دماغ سے تسلیم کرنا، اس بات کا اقرار کرنا، اس کی تصدیق کرنا، یہ اور ہے۔ جب ہم دل سے تصدیق کر لیتے ہیں تو پھر اتنا ہی کافی ہے، انسان جو ہے وہ گناہوں اور بری عادات سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ دیکھیے، جب ہمیں یہ خیال آئے گا، کسی برائی کا خیال آیا، اور فوراً ہمارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو میرے ساتھ ہے، اور میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں، تو یقیناً کوئی بھی انسان جو فہم اور عقل رکھتا ہے وہ اس گناہ کی طرف پھر نہیں جائے گا، وہ رک جائے گا اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ یہ ایک ہتھیار کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا یہ ایک ہتھیار ہے اپنے نفس اور شیطان کو مات دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، اس سے مراد کہ ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر جگہ پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ ذات آپ کے ہر وقت ساتھ ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتی ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا وسوسہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ میں جو آج دو ہمارے خاص موضوع ہیں وہ یہ کہ قرآن ہم انسانوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس میں کائنات
کے تمام علوم ہیں، اور ہم انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید مشعل راہ ہے، اور انسانیت کے لیے فلاح اور ہدایت یہ قرآن ہی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر ہم پاکستانی جو ہیں، ہم مسلم، ٹھیک ہے، میرے جیسے جو ہے وہ کم علم اور جو ہے کاہل انسان کہہ لیں آپ، تو ہم قرآن کو صرف اور صرف ہم نے ثواب تک محدود کر دیا۔ ذرا سوچئے، اکیلے میں بیٹھ کے یہ ضرور خود سے سوال کیجئے گا، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ قرآن آیا تھا ہم انسانوں کو ہدایت دینے، ہمارے اصلاح کے لیے، ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے۔ اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کا میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، ضرور میری بات پہ غور کیجئے گا، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم کیا کیے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا نعوذ باللہ اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم کتنا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو صرف جو ہے وہ میتوں پر پڑھنے اور مرنے کے بعد لوگوں کے اصالِ ثواب تک محدود کر لیا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ قرآن کی اگر تلاوت بھی کرتے ہیں رمضان میں، یا پھر برکت کے لیے جو ہے وہ گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ضرور ہے، برکت ہے، ضرور پڑھیں، لیکن صرف ثواب کی دوڑ نہیں لگائیں، صرف ثواب کے پیچھے نہ بھاگ پڑیں۔ خدارا قرآن ہدایت ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے بس میں کوشش ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قرآن پر چلا دیں گے، ضرور، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بس میں ہے کوشش کرنا، وہ ہم نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہدایت دینا اور اپنا بنا لینا وہ میرے رب کا فضل ہے، وہ میرے رب کی مرضی، یار ہاں کوشش سے ہے، کوشش ضروری ہے، قرآن خود فرما رہا ہے۔ اس پہ ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن مجید ہماری فلاح کے لیے ہے، نہ کہ صرف ثواب کی دوڑ کے لیے۔ ثواب تو ہمیں مل ہی جانا ہے، ثواب تو قرآن پڑھنے پہ ثواب تو ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، ہم سب قرآن پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آئے گا، ضرور ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے۔ اور دوسری غور طلب بات، اپنی نمازوں میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آیا کہ ہمیں پتہ بھی ہے ہم نماز میں کن الفاظ کے ساتھ اللہ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم جو دعا کے الفاظ کہتے ہیں ان میں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم جو ہے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے نماز میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اپنے ہی انہی مسلمان بھائیوں کو جو ہے ہم باہر نکل کے لڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ ان پر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں، تو یقیناً ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت دیں گے۔ ہمارے دل میں ہر اہل عقل انسان یہ ضرور سوچے گا کہ میرا عمل کیا ہے اور میرے الفاظ کیا ہیں، ان میں تضاد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ چیز سمجھ آئے گی۔ خدا را قرآن کو سمجھیں اور نمازیں سمجھ کر پڑھیں، نماز کو ترجمہ نماز کا ضرور پڑھیں، نماز کا جو ہے وہ ترجمہ یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں کیا میسج ہے۔ قرآن خدا را اس طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں یہ بات اس پر غور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا اور نماز کا پابند بنا دے، آمین۔